الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله وعم نواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام اور طلباء عزیز، علم کے فضائل پر، علم کے دینی اور دنیاوی فوائد پر تفصیل کے ساتھ گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب نے بھی تفصیلی بیان کیا ہے اور مولانا حفیظ الرحمن صاحب بھی علم کے مختلف فضائل اور فوائد اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لہذا اب اس موضوع پر مزید گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ذمہ داروں کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں ذہن میں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کا انتہائی عظیم الشان اور مبارک موقع عطا فرمایا۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ درس نظامی کا یہ مدرسہ قائم ہو گیا اور کچھ طلباء عزیز داخلے کے لیے آ گئے، ان کا داخلہ ہو گیا، اور کچھ اہل علم حضرات کو تدریس کے لیے منتخب کیا گیا اور وہ پڑھانے کے لیے آ گئے۔ یہ کوئی امر اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت کے تمام طبقات میں سب سے افضل بنانے کے لیے اور سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع بنانے کے لیے یہ سارا نظام قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو امت کے طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقے میں شامل کرنا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے لیے اس مدرسے کا قیام وجود میں آیا۔ ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا، ہم سیکھنے کی نسبت پر یا سکھانے کی نسبت پر اس مدرسے سے جڑے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ طبقہ اس امت کا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ قرآنی علوم کو سیکھنا سکھانا بھی اس فضیلت میں داخل ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر جتنے بھی طبقات ہیں اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں کام کرنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں، ان تمام میں سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو اور قرآنی علوم کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا گیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کو خیر سے نوازنا ہے، اور وہ نوازش بھی معمولی نہیں،
بلکہ امت کے سارے طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقے میں شامل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں مدرسے میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں بعض علوم تو ایسے ہیں جو بلا واسطہ علوم قرآن ہیں، جیسے فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، ترجمۃ القرآن ہے، یہ تو بلا واسطہ علوم قرآن ہیں۔ اور بعض علوم ایسے ہیں جو ان علوم قرآن کے سمجھنے کا آلہ اور ذریعہ ہے، جیسے نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے۔ منطق کا مقصد بھی یہی ہے۔ منطق پڑھنے والا حدیث، فقہ، تفسیر کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو جتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جو غیر منطقی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو چاہے علوم عالیہ ہو یا علوم عالیہ ہو، سب کا مقصد قرآن اور قرآن کے علوم کو سمجھنا ہے۔ اور ہم ان علوم قرآن کو جو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کتابوں اور اس درس سے اور اس منہج کے ذریعے ہم سکھا رہے ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ یہ جو ہمارے مدارس کا منہج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس منہج کے ذریعے اور ان کتابوں کے ذریعے ایسے ایسے علماء اور صلحاء، سرفروشان اسلام پیدا کیے ہیں کہ جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ جو کتابیں ہمارے منہج کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، یہ ایسے اللہ والوں نے لکھی ہیں اور ایسے جذبات کے ساتھ لکھی ہیں اور ایسے اخلاص کے ساتھ لکھی ہے کہ ان کتابوں کے اثرات اور ان کتابوں کے مؤلفین کے اخلاص کے اثرات وہ پڑھنے پڑھانے والوں پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے سفر نامے میں جہان دیدہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جب میں بغداد گیا تو بغداد کے بارے میں میرے ذہن میں جو تصور تھا وہ تاریخ کی روشنی میں تھا کہ وہ علم و ادب کا گہوارہ تھا، علوم اسلام کا مرکز تھا، اور ایسی ایسی شخصیات عباقرہ اور جہابذہ اس شہر نے پیدا کیے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ایسا کوئی منظر ان کے سامنے نہیں آیا۔ جہاں بھی وہ اہل علم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اہل عالم ہونا، محدث، مفسر، مؤرخ، فقیہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے یہ جاننا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ پینٹ شرٹ، ٹائی، کلین شیو، انگریزی بال، اور دین سے، نماز روزے سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تھے وہاں کے اہل علم، کیونکہ جب وہاں کے تعلیمی اداروں کی معلومات کی تو وہاں کی جو کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، بڑے بڑے دکتور اور بڑے بڑے پروفیسر وہاں ہیں، اور جن کی تحقیقات اور جن کے مقالے اور جن کی تالیفات مشہور ہیں، لیکن جب ان کی شکل و صورت کو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پرانی وضع کے کوئی عالم ہو تو بتاؤ۔ تو بہت تحقیق کے بعد لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں
فلاں مسجد کے برابر میں ایک مکتب ہے، اس مکتب میں ایک پرانی وضع کے عالم ہیں جو کچھ طلبۃ العلم کو دینی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ اس محلے میں گیا، اس مسجد میں گیا، پھر اس مکتب میں پہنچا۔ تو جب میں ان عالم دین کے سامنے حاضر ہوا تو واقعتاً ان کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ ان کا نورانی چہرہ تھا، شریعت کے مطابق داڑھی تھی، اسلامی لباس اور وضاقتہ تھی، اور چہرے پہ علم کے اور تقوی کے آثار نمایاں تھے۔ تو بغداد میں جس چیز کی تلاش میں گیا تھا وہ مجھے پھر وہاں جا کر ملی۔ وہ بڑے میاں تھے، عمر بھی ان کی زیادہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اپنے بارے میں بتایا اور بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ پاکستان کے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جب درس نظامی کی کتابوں کے نام بتائے، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ، تفسیر جلالین، مشکات اور یہ کتب ستہ، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور فرمایا کہ اب تو ان کتابوں کا نام سننے کے لیے ہمارے کان ترس گئے، اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں آپ کے ذریعے آپ کے ملک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے ملک میں جا کر وہاں کے مسلمانوں سے کہیے گا کہ جتنی بڑی سے بڑی قربانی تمہیں دینی پڑے وہ قربانیاں تم دینا، مگر اللہ کے واسطے اپنے مدرسوں سے ان کتابوں کو نہ نکالنا۔ یہ کتابیں اللہ والے پیدا کرتی ہیں، یہ کتابیں تقوی والے پیدا کرتی ہیں، یہ کتابیں سرفروشان اسلام پیدا کرتی ہیں، یہ کتابیں مجاہدین اسلام پیدا کرتی ہیں۔ جس دن سے ان کتابوں کو ہمارے یہاں منہج سے نکالا گیا اور مدارس سے نکالا گیا، ہم اسلام اور اسلام پسند لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ تو یہ وہ مبارک نظام ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، جن کا تقوی، جن کا علم، جن کی خشیت، جن کی للہیت اور جن کی خدمات دین سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، وہ سب انہی کتابوں کو پڑھ کر عالم بنے۔ لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طلب کے بغیر، ہمارے رونے دھونے کے بغیر، ہماری کوششوں کے بغیر، محض اپنے کرم سے، محض اپنے فضل سے یہ ایسا عظیم الشان اور مبارک موقع علم دین حاصل کرنے کا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نعمت کی قدر پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، وہیں نعمت کی ناقدری پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب اس نیت کے ساتھ یہاں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئیں اور یہاں کے تعلیمی نظام سے وابستہ ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اور اس مبارک منہج کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ من طلب العلا سہر اللیالی
بقدر القد تکتسب المعالی، جو اونچا مقام چاہتا ہے اس کو راتوں میں جاگنا پڑتا ہے، اور مشقت کے بغیر انسان مقامات اور کمالات حاصل کرتا ہے۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ لہذا جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے اور اپنے کو قربانی کے لیے اور محنت کے لیے تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا یہاں آنا یہ کارگر اور مفید نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس علم کے لیے جتنا ہو سکے ہم قربانی دیں گے۔ ہم تو یہاں اکثر ایسے ہیں جو فیملی والے ہیں یا کوئی نہ کوئی وظیفہ ہے، تو ہمارے ساتھ یہ مسائل بھی ہیں، یہ مشغولیات بھی ہیں، لیکن ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم یہاں اسباق کی پابندی کریں۔ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو طالب علم 3 کاموں کا اہتمام کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ وہ 3 کام بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں، ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان 3 کاموں کا اہتمام کریں گے۔ سب سے پہلا کام ہے سبق سے پہلے سبق کا مطالعہ۔ اگلے دن ہمیں یہاں پر آ کر ہر کتاب کا جو سبق پڑھنا ہے، ہم ایک دن پہلے رات میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہم نکالیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے آپ کے فہم میں، آپ کی علمی ترقی میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ یہ بہت اہم ہے، سبق سے پہلے سبق کا مطالعہ۔ مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ طلع یطلع کے معنی آتے ہیں جھانکنا، اور طالع یطالع مطالعات کے لغوی معنی آتے ہیں ایک دوسرے کو جھانکنا۔ اب ہم اس طرح مطالعہ کریں کہ عبارت ترجمے کو جھانکے، اور اس طرح ترجمہ کریں کہ ترجمہ عبارت کو جھانکے۔ ہم عبارت اس طرح پڑھیں کہ وہ ترجمے کے مطابق ہو، اور ترجمہ اس طرح کریں کہ وہ عبارت کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے عبارت میں تو کچھ اور ہے اور ہم ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور ایک مدرسے کی دیوار پر مشرقی یوپی میں مطالعے کی ایک تعریف لکھی ہوئی تھی، وہ تعریف بھی بڑی قیمتی ہے۔ یہ خاص طور پہ اس مطالعے پر منطبق ہوتی ہے جو طلباء سبق سے پہلے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس عبارت میں لکھا ہوا تھا کہ مطالعہ کہتے ہیں تمییز المعلوم من المجہول، تمییز المعلوم من المجہول۔ آپ جب سبق سے پہلے کتاب کھول کر سبق کا مطالعہ کریں گے تو اس مطالعے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ سبق کو 100% حل کر لیں، شروحات بھی دیکھ رہے ہیں، متعلقہ کتابیں دیکھ رہے ہیں اور اس سبق کو 100% حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ جب سبق پورا حل کر لیں گے تو پھر درسگاہ میں استاد کے سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس مطالعے کا مقصد ہے تمییز المعلوم من المجہول، کہ ہم اس طرح سبق کو دیکھ لیں کہ جو باتیں سبق کی ہمیں پتہ ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو باتیں ہمیں پتہ نہیں ہیں وہ الگ ہو جائیں، تاکہ جب ہم سبق میں استاد کے سامنے بیٹھیں تو جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں وہ پہلے سے ہمیں معلوم ہو، ہم ان باتوں پر فوکس کریں اور ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کتاب کی پوری عبارت ہماری حل ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو طالب علم 3 کاموں کا اہتمام کرے گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ تو اس میں پہلا کام ہے سبق سے پہلے سبق کا مطالعہ۔
اور دوسرا کام ہے سبق کے دوران دھیان سے سبق کو سننا، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ سبق کو سننا۔ جب آپ مطالعہ کر کے آئیں گے تو سبق کے دوران آپ کا دھیان قائم رہے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا یہ باتیں جو استاد بتا رہے ہیں یہ میں پہلے سے سمجھا ہوا ہوں، اور یہ بات جو اب استاد سمجھا رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو پہلے سے میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب استاد کی تقریر سے یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر تیسرا کام ہے سبق کے بعد تکرار اور مذاکرہ، سبق کے بعد تکرار اور مذاکرہ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تین کام کرنے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کر لیں اور پھر اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ علم کے دروازے ہمارے اوپر کھولیں گے۔ یاد رکھیے، جس اللہ نے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، امام بخاری، امام مسلم، امام بیہقی، دارمی، دارقطنی، ابن کثیر، سیوطی جیسے افراد کو پیدا کیا، اس اللہ کی قدرت میں آج کوئی کمی نہیں آئی، اسی قدرت کے ساتھ اللہ آج بھی موجود ہے۔ لہذا انہوں نے بھی جتنا ہو سکا کوشش کی اور اللہ سے مانگا۔ ہم سے بھی اتنا ہی مطالبہ ہے کہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں رب زدنی علما۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کریں گے جیسا کہ سلف صالحین میں پیدا ہوئے۔ تو ہمیں جو ہے ان تین کاموں کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں موبائل کے استعمال کو کم سے کم تر کرنا ہوگا۔ آفت العلم الجوال، علم کے حصول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ موبائل ہے۔ موبائل کا جتنا ہم غیر ضروری استعمال کرتے ہیں اس تمام غیر ضروری استعمال کو ہمیں ختم کر کے اس وقت کو اپنے مطالعے میں اور علم کو حاصل کرنے میں لگانا ہوگا۔ آج ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ یاد نہیں رہتا، اور ہمارے سلف، ہمارے اکابر ایک مرتبہ پوری کتاب پڑھ لی، اکثر حصہ ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر میموری ہے۔ جس طرح موبائل کے اندر میموری ہوتی ہے، کوئی 64 GB ہوتی ہے، 128 GB ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دماغ کے اندر بھی میموری ہے۔ جب وہ فل ہو جائے گی تو پھر ڈاٹا اس کے اندر نہیں جائے گا۔ گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اب آپ مزید پانی ڈالیں گے تو وہ اندر نہیں جائے گا، وہ چھلک جائے گا۔ تو ہم اگر یہ موبائل دیکھیں گے اور سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال کریں گے تو دنیا کی خرافات سے اور غیر ضروری معلومات سے ہماری جو یہ میموری ہے یہ فل ہو جائے گی۔ پھر جب ہم کتاب کھول کر بیٹھیں گے تو ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا صرف یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں نے 2 گھنٹہ موبائل دیکھ لیا، 2 گھنٹہ مطالعہ کر لوں گا، نہیں، یہ 2 گھنٹہ موبائل دیکھ کے تم نے اپنی میموری میں فالتو چیزیں بھری ہیں، اس کو خالی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.